بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ والدیہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال الله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ رب العزت کا لاکھوں لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں آپ کے اس دینی ادارے میں محمد جامعہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور حاضری کا شرف بخشا. اس پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. جامعہ میرے لیے نیا نہیں ہے. اس سے پہلے 2 دفعہ جب میں بنگلہ دیش آیا تو دونوں ہی دفعہ مجھے اس جامعہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا. جامعہ کی کارکردگی میرے سے پوشیدہ تو ہے نہیں. ہاں البتہ دن رات صبح شام اپنی اجتماعی دعا میں نجی دعاؤں میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں, دعا کو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو سوکھ میراثوں کی ترقی نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ جامعہ میں پڑھنے والے طلباء کو, طالبات کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پیارے بچوں, ٹائم نہیں ہے اور میرا گلا بھی بیٹھ گیا. مسلسل بیان, ایک دن میں 6-7 بیان اور ایک بیان 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا. یقین کرو دن میں 12 گھنٹے بیان کرتے ہوئے گزرے اور بقایا 11 گھنٹے سفر میں گزر رہے. نیند کوئی نہیں, آرام کوئی نہیں. مگر یہ سب سے بڑا آرام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں اور اس کے دین کی اشاعت میں اللہ نے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ مجھے, میرے ساتھیوں کو عطا فرمائے. کہو آمین. آمین. دوستوں, میں 2 بات کہنا چاہتا ہوں بس. تمہارے اساتذہ کرام بڑے اونچے لوگ ہیں. نصیحتیں روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں اور نصیحتیں روزانہ کی بنیاد پر آپ سنتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو اتنے خوبصورت انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ کے اعمال سے, آپ کے کردار سے, آپ کے گفتار سے, آپ کے اطوار سے, آپ کی صورت و سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہایت ہی اچھے ہاتھوں میں دیا ہے, اچھے مربیوں کے ہاتھوں میں دیا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی تربیت میں اور بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کو کہنے سے زیادہ خوبصورت اور خوبصورت اللہ تعالیٰ بنائے. اخلاق کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے اللہ اور بھی آپ کو مزین فرمائے. آمین. نصیحت جو بات کرتی ہے, میں نصیحت کے قابل نہیں ہوں. البتہ اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی 2 بات کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ اس 4 دیواری کے اندر آپ لوگ اپنی مرضی سے نہیں آئے,
آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے، ظاہری اسباب کے مقام لائے، چچا لایا ہے، اوپر لایا ہے، دوست آئے ہیں، رشتے دار لائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے اس چار دیواری کے اندر اللہ آپ کو لایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب لایا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ دیکھ کر لایا ہے، یا اللہ کے انتخاب ہے۔ میں اور آپ بازار جاتے ہیں، ایپل لاتے ہیں، تربوز لاتے ہیں، کٹہل لاتے ہیں اور پھل فروٹ لاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے تو اچھا سمجھ کے لاتے ہیں، آم پیسے زیادہ دیتے ہیں، تربوز کے پیسے زیادہ دیتے ہیں، تربوزہ کے پیسے زیادہ دیتے ہیں، ہمارا انتخاب بھی ہوتا ہے اور ہم اپنی طرف سے ہر چیز اچھی سے اچھی لاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز اچھی بھی ہو، وہ چیز اچھی بھی ہو۔ کبھی آم لاتے ہیں تو اس سے کیڑے نکل جاتے ہیں، کبھی تربوز لاتے ہیں تو پھیکا نکل جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز لاتے ہیں خراب نکل جاتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنی سوچ سے زیادہ پیسے دے کر اچھی چیز لاتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہماری ہر چیز اچھی ہو، اس لیے کہ ہم آخر انسان ہیں اور انسان کی انتخاب میں اور انسان کی کسی چیز کے منتخب کرنے میں غلطی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتخاب میں نہ کبھی غلطی ہوئی ہے نہ کبھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ جس چیز کو منتخب کرے اور چوز کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منتخب شدہ چیز اور اللہ کی چنی ہوئی چیز کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ آپ لوگ جو چار دیواری سے بات تھے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، اپنے اپنے علاقوں میں تھے، اللہ نے بڑوں کے دل میں بات ڈالی اور بڑے آپ کو یہاں لائے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو انتخاب کیا ہے۔ اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ انتخاب لاجواب ہوتا ہے، وہ ایک لامثال انتخاب ہوتا ہے اور اس انتخاب کی کوئی حد نہیں ہوتی اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ ہاں انسان خود غلطی کر لے، انسان اپنے گناہوں سے، اپنے ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو خراب کر دے تو علیحدہ وقت ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے یہاں لائے ہیں۔ کیوں لائے ہیں؟ اب یہ بات ہے دوسری، لائے اللہ نے بلایا آپ کو اور اللہ دور دراز سے ایک ایک کو چن کر، آپ کے گاؤں کا شاید اس داروں میں ایک ہوگا یا دو ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسے گاؤں والا بھی ہوگا جس کے گاؤں کا صرف وہ ہے۔ ذرا گاؤں میں نظر کرو تو کیا گاؤں میں اور بچے نہیں تھے؟ کیا گاؤں میں اور کسی کے بچے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں لایا؟ ہمیں کیوں لایا ہے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کچھ دینے کے لیے لایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کچھ عطا کرنے کے لیے لایا ہے، اور وہ اللہ کی عطا کیا ہے میرے پیاروں؟ اللہ کی وہ عطا ہے ایسی زبردست، اور اللہ کا وہ انعام ہے ایسا بڑا کہ ایسا انعام نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں، ایسا انعام نہ دنیا میں ہے اور ایسا انعام جنت میں بھی نہیں۔ جنت میں بہت کچھ ہے، جنت میں بہت کچھ ہے، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کو سوچ ہی نہیں سکتا، اور وہ نعمتیں اتنی بلند ہیں، اتنی اعلیٰ ہے کہ انسان اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، اور یہ بات تو قرآن مجید نے بھی کہی، یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے کہ جنت میں بے شمار چیزیں ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں رہ کر آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوگی، لیکن یہاں اس آپ کو اللہ تعالیٰ اس روضۃ الاطفال میں اس لیے لائے ہیں کہ اللہ آپ کو یہاں بلا کر وہ چیز عطا کرے کہ جو چیز جنت میں بھی نہیں ملے گی۔ آپ تلاش کر لیں، ساری جنتوں میں تلاش کر لیں، جنت عالم میں تلاش کر لیں،
جنت خلد میں تلاش کر لے، جنت دارالسلام میں تلاش کر لے، جنت ماوا میں تلاش کر لے، جنت النعیم میں تلاش کر لے، نہیں جنت الفردوس میں تلاش کر لے، تو جنت الفردوس میں بھی آپ کو وہ نعمت نہیں ملے گی جو اللہ نے آپ کو یہاں دینے کے لیے بلایا۔ اور وہ دولت کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے جسے اللہ نے آپ کو یہاں بلانے کے لیے، یہاں بلانے کے بعد دینا کا ارادہ بنایا اور دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں، وہ جنت ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک وہ دولت ہے کہ یہ دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت الفردوس میں ملے گی۔ کیوں؟ جنت الفردوس میں بڑی بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں، لیکن جنت الفردوس مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اس کو اللہ نے بنایا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ سے وہ نکلی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات سے نکلی نہیں ہے، وہ اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن قرآن مجید و فرقان حمید وہ دولت ہے جو اللہ نے بنائی نہیں ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہے، اللہ کے اندر سے، اللہ کی ذات سے نکلی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابیں دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت شیس علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے صحیفے دیے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دی، تورات شریف ہے، زبور شریف ہے، انجیل شریف ہے، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتابیں دی، صحیفے دیے، لیکن وہ کتابیں تھیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی، کسی شکل میں نازل کی، کسی کے دل پر نازل کی، وہ کتابیں تھیں، وہ الہامات تھے۔ لیکن یہ جو قرآن مجید ہے یہ صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منہ سے، زبان مبارک سے، ذات مبارک سے نکلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو چیز اللہ سے نکلی ہو یا میرے مولا، اور وہ چیز جنت میں بھی نہ ہو، اور وہ چیز اللہ نے فرشتوں کو بھی نہ دی ہو، وہ چیز اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کسی مخلوق کو نہ دی ہو، اور ہم سے پہلے کتنے انسان گزرے ہیں اور انسانوں کو بھی نہ دی ہو، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم کو حکومت محمدیہ کو عطا فرمائی ہو، وہ چیز کتنی اعلیٰ ہو۔ پھر وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سینے میں ڈال دے، اللہ وہ چیز تمہاری زبان میں ڈال دے، تمہاری زبان سے وہ کلام اللہ جاری کر دے جو کبھی اللہ کے زبان پہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ زبان کتنی گندی، جس سے گالیاں بولتے ہیں، جس سے جھوٹ بولتے ہیں، جس سے مطلب بھلے کی باتیں کرتے ہیں، جس سے پتہ نہیں کیا کیا ہم بولتے ہیں، ہماری زبان کتنی گندی، لیکن ہماری زبان پر اللہ کا کلام جو اللہ کی زبان سے نکلا ہو یہ جاری ہو جائے تو ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان۔ مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، اور بھی دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو ابھی بنایا نہیں تھا، زمین آسمان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ پاک نے زمین آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، بے عام حدیث پاک میں آتا ہے 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، فرشتے سارے جمع ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ان کو جمع کرنا تھا سارے فرشتے جمع ہو گئے۔ حیران ہے کہ آج کیا ہوگا، اللہ نے سارے فرشتوں کو بلا لیا، جب سارے فرشتے جمع ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنی زبان مبارک سے سورہ یاسین، بعض روایتوں میں سورہ طٰہٰ ملتی ہے، اللہ نے اپنی زبان سے انہیں قرآن سنایا۔ 2000 سال پہلے زمین آسمان بھی نہیں، اللہ نے ان کو جب قرآن سنایا، فرشتے اللہ کی زبان سے قرآن سن کر واہ واہ کر بیٹھے، اش کر اٹھے، جھوم اٹھے، واہ کیا کلام ہے، جو اللہ کا کلام تھا تو آپ کا کلام کتنا اونچا ہے۔ ابھی بچے نے پڑھا تَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا
بھی لیتا لیتا ہو جاتا. جب قرآن نازل کرنے کی باری آئی اللہ نے آسمان سے پوچھا میں قرآن تمہیں دینا چاہتا ہوں لے لو گے؟ آسمان نے کہا نہیں لے سکتے بہت بھاری چیز ہے. اور زمین سے کہا لے لو گے؟ زمین نے کہا ہم نہیں ایکسپٹ کر سکتے بہت زیادہ اور بہت بھاری چیز ہے. اللہ نے پہاڑوں سے پوچھا لے لو گے؟ پہاڑ نے کہا نہیں لے سکتے بہت بھاری چیز ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. لوگ آسمان لوگ زمین لوگ پہاڑ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. انکار کر کے آپ نہیں اٹھا سکتے. اللہ تیرا کلام ہے بڑی کوشش والا ہے بڑی قوت اور طاقت والا تیرا کلام ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا ہمیں اتارنا تو ہے. اللہ نے کہا پہاڑ سے بھی زیادہ سخت چیز. پہلے تو اللہ نے اس لیے پوچھا بتایا اللہ نے حضرت مصطفیٰ عظمت قلب مصطفیٰ بتانی تھی. اللہ نے پہلے آسمان کو کہا آسمان نے کہا نہیں اٹھا سکتے. زمین کو کہا نہیں اٹھا سکتے. پھر پہاڑوں کو کہا پہاڑوں نے کہا نہیں اٹھا سکتے. اللہ نے کہا میں نے اتارنا تو ہے اور کہاں اتاروں گا؟ اللہ نے ساری مخلوق سے کہا سب نے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے ایک جگہ نظر آئی ہے. وہ ایک جگہ اتنی مضبوط ہے اتنی اعلیٰ ہے اتنی عظمت والی ہے اتنی شان والی ہے کہ میں اس پر اپنا قرآن اتار دوں گا اور وہ قرآن اٹھا لے گا وہ اسے برداشت کر لے گا. وہ اللہ وہ جگہ کون ہے؟ فرمایا وہ محمد الرسول اللہ کا دل ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا قلب ہے. قلب عظمت مصطفیٰ دیکھو شان مصطفیٰ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان دیکھو ان کے قلب کی عظمت دیکھو. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. اتارا ہم نے ہے لانے والے روح الامین ہے. کہاں اتارا؟ پہاڑ پر. اب اس کو نہ بول کیا کہ میں نہیں برداشت کر سکتا. آسمانوں پر اس نے نہ کہہ دیا نہیں اتار سکتا نہیں برداشت کر سکتا. زمین پر کافی زمین نے بھی نہ کہہ دیا تھا اور مخلوق نے نہ کہہ دیا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہاں اتارا؟ فرمایا اعلیٰ قلب کا. اے پیغمبر ہم نے تیرے دل پر اتارا. اللہ کا کلام محمد الرسول اللہ کے دل پر اترا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سب کے فضل سے اللہ یہ کلام عظمتوں والا کلام پھر اس کی مثال جنت میں بھی نہیں. اللہ وہ نعمت میرے اور آپ کے قلب پر اتارنا چاہتے ہیں. اندازہ لگا لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے مجھ پر. وہ عظمتوں والا کلام وہ شانوں والا کلام کہ جو پہاڑ زمین آسمان نہیں برداشت کر سکتے اور اللہ نے قلب مصطفیٰ پر اتارا اور پھر قلب مصطفیٰ کی برکت سے اللہ وہ عظمت والا شان والا جلالت والا قدرت اور طاقت والا کلام میرے اور آپ کے اندر کے منہ بچوں کے سینے پر اتار رہے. ابھی ایک بچے ادھر سے گیا جس کو پگڑی ملی تو میں نے اس سے پوچھا کیا عمر ہے تمہاری؟ اس نے کہا 9 سال. 9 سال کا بچہ جسے اپنی بندہ زبان اچھی طرح بولنا نہیں آتی اسے اپنے امی ابا کی زبان بولنا نہیں آتی. وہ بولے گا تو سلٹی بولے گا وہ بولے گا تو گاؤں کی زبان بولے گا وہ بولے گا تو ڈھاکہ کی زبان بولے گا. وہ بھی ایک ادب کے خلاف ادب نہیں آتا اس کو زبان بول دیتا ہے اور اسلام گھر میں ٹوٹی پوٹی اپنی زبان بولتا ہے. لیکن اللہ کا اتفاق دیکھو اللہ کا انعام دیکھو اس کو گاؤں سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا تو اپنی زبان نہیں بول سکتا تو کیا ہوا میں اپنا کلام تجھے عطا کرتا ہوں. میں تجھے اپنا کلام عطا کرتا ہوں اور عظمتوں والا کلام عطا کرتا ہوں. اور اللہ نے اپنی عظمتوں اور شان والا کلام اس بچے کو عطا کر اس کے سینے پر عطا کر. دوستوں یہ تمہارا سینہ بڑا عظمتوں والا ہے یہ تمہارا دل بڑا شان والا ہے. تمہیں اللہ نے بڑا انعام دیا ہے. دیکھو ایک بات کہتا ہوں مجھے پانی پینا ہے میں ابھی نہیں میں مثال کرتا ہوں مولانا میں مثال دے رہا ہوں. مجھے گلاس دے دیں خالی گلاس یہ گلاس ہے. میں گلاس لے کے جاتا ہوں کسی کے پاس میں نے پانی پینا ہے مجھے پانی ڈال دو. وہ دیکھتا ہے پانی گندا ہے. گلاس گندا ہے تمہارا اس کے اندر تیل ہے اس کے اندر مٹی ہے اس کے اندر رنگ لگا ہوا ہے وہ پانی ڈالے گا؟ میں جاتا ہوں گاؤں میں کسی کے پاس مجھے پیاس لگی ہے دودھ دے دو اور میں گندا لے کر جاتا ہوں تو گاؤں والا کہے گا نا میرا دودھ خراب ہو جائے گا میں اس گندے گلاس میں دودھ نہیں ڈالتا. دودھ لینا ہے تو بڑا دوسرا لے آؤ گھوم کر لے آؤ ایسے ہی بولے گا. میں پلیٹ لے جاتا ہوں باورچی خانے میں کہتا ہوں مجھے اس میں تھوڑی سی دال ڈال دو. وہ باورچی دیکھتا ہے کہتا ہوں تمہارا پلیٹ گندا لے جاؤ اسے جا کے پہلے واش کرو
کرو، 2 پھر لاؤ پھر ڈال دوں گا، چاول تمہارا پلیٹ گندا، کہتے ہیں تمہارا پلیٹ خراب، جاؤ دویاش ہو، تمہیں جاؤ تو دویاش ہو، نکلو یہاں سے، جاؤ دودھ سے لے آؤ، تمہاری پلیٹ خراب ہے، میں دال نہیں دیتا، میں چاول نہیں دیتا، میں دودھ نہیں دیتا، میں پانی نہیں دیتا، تمہارا برتن خراب ہے۔ ہاں دال نہیں ڈالے گا کہ برتن خراب ہے، دودھ نہیں ڈالے گا برتن خراب ہے، اور چاول نہیں ڈالے گا برتن خراب ہے، سبزی نہیں ڈالے گا برتن خراب ہے، یا اگر آج نہیں ڈالے گا ہانڈی میں سبزی رہے گی، سبزی خراب ہو جائے گی، دودھ رہے گا دودھ خراب ہو جائے گا، پانی بوتل میں رہے گا، چند دنوں کے بعد پانی خراب ہو جائے گا۔ ایک خراب ہو جانے والی چیز کو خاص خراب گلاس میں ڈالنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ یہ خراب ہو جائے گا، پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، بو آ جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، سبزی خراب ہو جاتی ہے، گھی خراب ہو جاتا ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے، دہی بن جاتا ہے، دہی خراب ہو جاتی ہے۔ خراب ہو جانے والی چیز کو جب وہ اچھی حالت میں ہو، بندہ خراب برتن میں نہیں ڈالتا، یہ خراب برتن ہے میں یہ نہیں ڈالوں گا۔ تو جو چیز کبھی بھی خراب ہونے والی نہیں، جسے قرآن کہتے ہیں، کیا اللہ وہ قرآن شریف تمہارے گندے دل میں ڈال دے گا؟ جب وہ دینے کا وقت آئے گا تو کہے گا اس کا دل خراب ہے، کوئی نہیں قرآن ڈال دو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خراب جگہ پر اپنا قرآن نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ اللہ تمہارے یہاں ڈالنے سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھا، تمہارے دلوں کو دیکھا، کیا یہ میرا قرآن اٹھا لے گا، کیا یہ میرا کلام برداشت کر لے گا، کیا یہ دل اس قابل ہے کہ میں اس میں اپنا قرآن ڈال دوں؟ جب اللہ نے تمہارے دلوں پر نظر ڈالی، تمہارے دلوں کی صفائی دیکھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بلا کر تمہارے سینوں میں اپنا قرآن آہستہ 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 ڈال دیا۔ خدا کا شکر ادا کرو، اس دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو گندا ہو گیا قرآن پھر نہیں رہے گا، قرآن جگہ رہے گا۔ اگر دل خراب ہو گیا، ہم نے دل خراب کر دیا، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے دل کو خراب کر دیا، وہ بیماری لگا دی دل کو کہ جو نہیں لگنی چاہیے وہ بیماری دل کو لگا دی، تو پھر یہ قرآن زیادہ دیر تک نہیں رہتا، قرآن بھی چلا جاتا ہے کہ تمہارا برتن خراب ہو۔ اس لیے دوستو، میرے پیارے عزیز طلبا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں لائے۔ دیکھو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ فرشتوں کو بھی نصیب ہوئی، فرشتے بھی قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جب وہ تو ڈیوٹی تھی، اللہ نے کہا لے جاؤ قرآن شریف کو، لے آئے، ڈیوٹی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن شریف پڑھ نہیں سکتا۔ کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف جب پڑھا جاتا ہے، ان کو پتا ہے قرآن کتنی عظمتوں والا ہے، قرآن کتنی شان والا ہے، قرآن کتنا نور والا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن کی شان کیا ہے۔ تو جب مومن بندہ میں اور آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کا کیا ہے، دیکھو نا کہ روضۃ الاطفال میں، گملہ میں، مسجد میں ایک 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں تو اللہ اجازت دے کہ ہم جائیں اور اس بچے کا قرآن شریف سنیں۔ ہم پڑھ نہیں سکتے لیکن سن تو سکتے ہیں، ہم تجھ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے ہم اس بچے کا قرآن جائیں سنیں۔ فرشتے اجازت مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ اجازت دیتا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اس قدر تعداد میں تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک تانتا بن جاتا ہے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک، آسمان تک یہ اتنے زیادہ فرشتے ہو جاتے ہیں کہ سب فرشتے کیوں آئے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا بھی چھوٹا سا حذیفہ نے نہیں پڑھا، ابھی حذیفہ کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 7 سال، 8 سال، 9 سال، 9 سال کا بچہ قرآن پڑھا، 10 سال کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، اور وہ فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اس کا قرآن سننے کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ دیکھو ہم پڑھ نہیں سکتے، اللہ کا کلام ہم معلوم ہے، لیکن اللہ کا کلام تو سن سکتے ہیں، چلو بند کرتے اس کی جاتے لو۔ اور حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے، بندہ قرآن شریف پڑھتا ہے نماز میں تو فرشتہ آ جاتا ہے، اور فرشتہ آ کر نماز پڑھنے والے کے منہ کے قریب، بالکل منہ کے قریب، اس کے منہ کے قریب اپنا منہ کر دیتا ہے۔
فرشتہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے ساتھ نور نکلتا ہے منہ سے. ہاں قرآن شریف جب بندہ کلام کرتا ہے تو بندے کے کلام کے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. وہ نور ہم پر آپ کو نظر نہیں آتا. گناہ کا کام کرے، جھوٹ بولے، کسی کو گالی دے، کسی کی غیبت کرے، کسی کے ساتھ الزام لگائے، تہمت باندھے، کسی پر بہتان لگائے، تو ہمارے منہ سے تاریکی نکلتی ہے، ظلمتیں نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے. تو جو فرشتے ہوتے ہیں اس کے آس پاس اس کے منہ کی بدبو اتنی بری لگتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے وہ 1 میل زیادہ دور بھاگ جاتے ہیں. 1 میل، 1.5 کلومیٹر، 2 کلومیٹر وہ فرشتہ بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے منہ سے گالی نکلی، جھوٹ نکلا، گندی باتیں نکلی اور اس کے اندر بدبو ہوتی. لیکن جب بندہ قرآن شریف پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام جب بندے کے منہ سے نکلتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. نور نکلتا ہے. جب وہ فرشتے دیکھتے ہیں اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. حدیث شریف میں ہمارے حضرت رسول اللہ مرتضی نے فضائل قرآن پاک میں بھی حدیث نقل کی ہے اور آپ لوگوں کو زبانی یاد ہوگی اور کئی دفعہ سنا ہوگا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث بیان کی وہ یہ ہے کہ جب بندہ زمین میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتا ہے، جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں پر اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں پر ستارے چمکتے ہیں. وہ کیا چمکتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو رات کو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بتی نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں موم بتی نہیں ہوتی، مگر اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن اللہ کا نور ہے. جب اللہ کا نور پڑھا جاتا ہے زمین پر تو وہ نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آسمان والے فرشتے بھی اس نور کو دیکھتے. یہ ہماری زبان، ہماری آنکھ سے ہوتا کرتی ہے. گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ نور ختم کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو وہ نور اور قرآن کا نور نظر نہیں آتا. لیکن آج بھی اللہ کے وہ بندے موجود ہیں کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو تمہاری زبان سے نکلتا ہوا نور وہ دیکھتے. آج بھی موجود ہے. ایک بزرگ تھے، جب میں اس بزرگ کا تذکرہ کرتا ہوں مجھے بابا جی حضور آج ملے ہیں اور پتہ نہیں کب ملیں گے، انشاءاللہ جنت میں بھی ملیں گے انشاءاللہ. آج ملے ہیں، پہلے بھی ملے تھے، ادھر بیٹھے تھے ہم لوگ، اور آج ملے ہیں یہاں انشاءاللہ جنت میں بھی ملیں گے. میں بابا جی حضور کی تعریف ان کے منہ پر نہیں کرتا، تعریف اللہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مالک وہ ہے. لیکن جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں اور یہ واقعہ پڑھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں تو بابا جی حضور میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک شخص بابا جی حضور کی طرح بالکل اللہ والے، سیدھے سادھے اللہ والے. ایک آدمی نے کہا وہ مدرسے میں نہیں گئے، مولوی صاحب نہیں ہے، عالم نہیں ہے، علامہ نہیں ہے، پر وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کیا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے منہ سے بہت نور آتا ہے، تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت، حدیث پاک اور ایک فقہ کی فضولی کی شرح وقایہ کی ہدایہ کی کوئی عبارت ہوگی کسی کتاب کی عربی عبارت وہ، اور پھر کچھ اپنا کلام عربی زبان میں وہ لگا کر بابا جی کے پاس چلے گئے اور کہا مجھے قرآن شریف سنانا ہے آپ کو. 4-5 چیزیں ملا کر کھچڑی بنا کر بابا جی کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے آپ کو قرآن پاک سنانا ہے. بابا جی کا سنا. اس نے وہ ساری چیزیں قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ کی عبارت، لغت عربی کی اور اپنی طرف سے عربی عبارت وہ ساری قرآن شریف کہہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنا دی اور ختم کیا تو صدق اللہ العظیم. اور پھر اس نے بابا جی سے کہا بابا جی قرآن شریف اچھا لگا؟ تو بابا جی تھے، بابا جی کہنے لگے تم نے اتنا پڑھا وہ تو قرآن، تم نے جو پہلے پڑھا نا اتنا وہ تو قرآن پاک ہے، پھر اتنا پڑھا وہ حدیث پاک ہے، اور پھر اتنا پڑھا وہ فقہ ہے، اور پھر جو اتنا پڑھا ہے وہ کچھ بھی نہیں تمہاری بات ہے. اور ایسے جتنا جیسا تھا ویسے بتایا، جیسے اس نے کہا جتنا بتایا. اب وہ حیران ہے، بابا جی کو دیکھتے
پوچھتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں. اس نے بابا جی سے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ بات بالکل صحیح ہے، میں تو آپ نے امتحان لے رہا تھا اور آپ امتحان میں پاس ہو گئے، میں امتحان میں فیل ہو گیا، میں نے آپ کو بزرگ سمجھ لیا ہے، بتاؤ آپ کو پتا کیسے چلا؟ تو بابا جی نے کیا کہا؟ بابا جی نے جو جواب دیا وہ یہ کہ جب تم پڑھ رہے ہو اور جو اللہ کا قرآن ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جب تمہارے منہ سے نکلتا ہے تو وہ نور اللہ کے عرش تک جاتا ہے. اللہ کے عرش تک وہ نور جاتا ہے، آسمانوں کو چیر کر، پہلی آسمان، دوسری آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا اور پانچواں اور چھٹا آسمان، ساتواں آسمان سے چیر کر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ کے عرش تک قرآن کا نور جاتا ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ نور آسمان سے جاتا ہے. مجھے پتا چل جاتا ہے یہ قرآن پڑھا. اور جب تم حدیث پاک پڑھتے ہو تو تمہارے منہ سے ایک نور نکلتا ہے، وہ نور قرآن کے نور کی طرح تو نہیں ہوتا مگر اس سے کم ہوتا ہے، مگر بہت نور ہوتا ہے. اور پھر وہ نور دیکھتا ہو تمہارے منہ سے نکلتا ہے اور سیدھا مدینہ شریف جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اور اللہ کے پیغمبر کے قلب کی طرف جاتا ہے. وہ نور میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے نکلا ہے وہ نور اپنے پاور ہاؤس میں واپس جا رہا ہے. اور جب فقہ پڑھتے ہو اس میں بھی نور ہے لیکن قرآن و سنت جیسا نور نہیں. اور جب تم اپنی بات کرتے ہو تو اس میں کوئی نور نہیں ہوتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوتی ہے، تاریکی تاریکی ہوتی ہے. مجھے پتا چل جاتا ہے یہ کوئی حقیقی عبادت نہیں، یہ کوئی دینی عبادت نہیں، یہ دنیاوی عبادت ہے. تو قرآن کا نور ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ والوں کو نظر آ جاتا، اللہ والوں کو نظر آتا. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنا واقعہ سناؤں. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پہلی دفعہ ہماری مسجد میں آئے، پہلی دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ کمرے میں. اتنے میں ایک بچہ 7-8 سال کا تھا، نام اس کا نہیں لیتا، چھوٹا سا بچہ، آپ جانتے بھی نہیں اس کو. وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوا تو بابا جی نے پکڑ لیا اس کو. پکڑنے کے بعد کہنے لگے بیٹے مجھے قرآن شریف سناؤ، مجھے قرآن شریف سناؤ. تو وہ ایسے کہنے لگے ابھی شرم آتی ہے نہیں. انہوں نے کہا سناؤ. میں نے کہا بیٹا سنا دو. کہا کہاں سے سناؤ؟ میں نے کہا کہاں سے بھی سناؤ. انہوں نے کہا نا ادھر سے نہیں، تم ادھر سے سناؤ. آپ کے چھوٹے سے بچے کو 18 سے 12 19 سے 12 سورۃ المومنون سناؤ، سورۃ النور سناؤ، سورۃ انزلناھا وفرضناھا وانزلنا فیھا آیات بینات لعلکم تذکرون. اب میں یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کو نہیں بتا سکتا، مجھے پوچھنا پڑتا ہے تمہارے کتنے پارے ہوئے، تمہارے کتنے پارے ہوئے. تو جتنے پارے ہوئے اس کے اندر امتحان لینا ہے. اب وہ ان کو سیدھا کہتے ہیں سورۃ النور سناؤ. تو میں نے کہا حضرت ایک منٹ، آپ کو کیسے پتا ہے سورۃ النور آتی ہے؟ فرمایا میں اس کے سینے میں پورا قرآن دیکھ رہا ہوں، میں اس کے سینے میں اللہ کے قرآن کا نور دیکھ رہا ہوں، پورا قرآن اس کے سینے میں موجود ہے اور وہ نور مجھے نظر آ رہا ہے. اس نور نے مجھے بتا دیا کہ بچہ حافظ قرآن ہے. ہمیں نظر نہیں آتا پر نور ہے. تو جب ہمارے منہ سے وہ نور نکلتا ہے، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں جانے دے دنیا میں، ہم اس کے منہ سے وہ نور نکلتا ہے، وہ نور حاصل کریں. اور رات کو حاصل کے موقع پر وہ فرشتے آ جاتے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہو نا آپ نماز میں تہجد میں، تو وہ فرشتے اپنا منہ تمہارے منہ کے قریب کر دیتے ہیں، اتنا منہ قریب کر دیتے ہیں. تمہیں نظر نہیں آتا لیکن انہیں نظر آتا ہے. اسی لیے تو حکم ہے کہ جب رات کو اٹھو تہجد کرو قرآن شریف کی تلاوت کرو تو مسواک اچھی طرح کر لو، منہ کو صاف کر لیا کرو. فرشتے آتا ہے تمہارے منہ کے قریب منہ کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب تمہارے منہ سے نور نکلتا ہے تو وہ فرشتہ چاہتا ہے وہ سارا نور اس کے اندر چلا جائے، ضائع نہ ہو. دور ہوگا تو شاید تمہارے منہ اور اس کے منہ سے درمیان ادھر ادھر تھوڑا تھوڑا نکل جائے گا، وہ تمہارے منہ کے بالکل قریب کر دیتا ہے تاکہ فرشتے پورا کا پورا قرآن کا نور اپنے اندر داخل کریں. پیارے بچوں، باتیں اور بھی بہت ساری ہے لیکن ایک بات میں نے کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، احساس کیفری میں مبتلا نہ ہو، کمپلیسٹی کا شکار نہ ہو. وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈینٹسٹ ہے، وہ وکیل ہے، وہ آئی ٹی ہے، وہ کالج یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے
ساری دنیا نہیں، ساری دنیا اس کو مل جائے، سارے بادشاہوں کی دولت اس کو مل جائے، خدا رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تمہارا مقابلے میں ایسا ہے جیسے تمہارے پاؤں کی لگی ہوئی مٹی، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ دنیا ہے، اور تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ دنیا نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اپنی قدر پہچانو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت جن کا نام ہر بزرگوں نے لیا، کراچی میں گئے، جامعہ بنوریا میں جہاں آپ کے استاد نے پڑھا ہے، آپ کے شیخ نے پڑھا ہے، آپ کے بڑے حضور نے پڑھا ہے، اور وہی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کیوں مولانا حضرت مولانا یوسف صاحب رضوانی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سے بڑے بڑے بزرگ ان کے یہ ثابت رہے، انہوں نے دیکھا ہے آپ کے استاد کا مدرسہ جامعہ بنوریا، جب حضرت کے اکبر کے دارالعلوم کھڑکی اور دارالعلوم کا واقعہ بھی ہے کھڑکی کا، جہاں حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی رفیع صاحب خود ذل ہوا اللہ دونوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تو ان بچوں نے درخواست کی حضرت سے، حضرت زیادہ نہیں بولتے، بہت خاموش رہتے تھے، اور بولتے تھے تو چند لفظ بولتے تھے اور لوگوں کے دل کی دنیا سنتے تھے، چند الفاظ بولتے تھے، لیکن جو بولتے تھے وہ دل سے بولتے تھے، لوگوں کی دنیا بدل جاتی تھی، لوگوں کی دنیا بدل جاتی تھی، لوگوں کی آخرت سمجھ جاتی تھی، بہت کم بولتے تھے۔ تو طلباء نے کہا حضرت نصیحت کرو، تو حضرت ایک چھوٹا سا جملہ نصیحت فرمایا، چھوٹا سا جملہ حضرت نے فرمایا میرے پیارو اپنی قدر کو پہچانو، پہچان لو اپنی قدر کو، تم کون ہو، تمہارے مقابلے میں بادشاہ بھی کوئی چیز نہیں، بادشاہ کو اللہ نے دولت دی ہے اور تم کو اللہ نے اپنا کلام دیا، جس کو اللہ اپنا کلام دے دے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے۔ بات ختم کرو، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجبار مال، فإن المال يفني القریب وإن العلم باق لا۔ اور میں حضرت امام وقی کا وہ شعر پڑھوں آپ کے سامنے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ترک تو میں نے شکایت کی شکو کو الی وکیل سوء حفظی، امام شافعی فرماتے ہیں شکو کو الی وکیل سوء حفظی باوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ یہ اللہ کا نور ہے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، اپنی عزت کو پہچانو، اپنی قدر کو پہچانو، اللہ کے عطا کو پہچانو، کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر قرآن کی دولت تمہارے سینے میں، دین کی دولت تمہارے سینے میں، اور تم نے کسی مالدار کو دیکھ کر اس کی مالدار گاڑی کو دیکھ کے تم نے کہا یہ ہم سے اچھا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے میری نعمت کی ناقدری کی ہے، یہ بندہ اچھا نہیں، میں نے تو اس کو سب سے بڑا انعام دیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ جس کو میں نے کم کیا ہے اس کو بڑھا سکتا اور اپنے آپ کو چھوٹا سکتا۔ میں آپ کو 1000 کا نوٹ دوں، مثال دیتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو 1000 نوٹ دے اور وہ پٹا پرانا دیکھنے میں نظر آئے، اور ایک آدمی کو 1 روپیہ دے، 2 روپیہ دے، جو کوائن ہوتا ہے سلور کلر کا ہوتا ہے، تو آپ 1000 آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ 2 کو دیکھ کر کہ یار اس کا تو پیسہ بہت چمکتا ہے، وہ مجھ سے اچھا ہے۔ ایسے انسان پاگل ہے نا کہ 2 روپے کو اپنے پاس 1000 ہے اور وہ 2 روپے کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے 1000 کو کم سمجھتا ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ نے قرآن کیا ہو، جس کو اللہ نے دین کی ہو، جس کو اللہ نے شریعت کی ہو، جس کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی حدیث دی ہو، اور وہ پھر دنیا والوں کو لالچ کی نگاہ سے دیکھے اور کہے بڑا بہت بڑا ہم بہت چھوٹے، اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ لہذا اپنی قیمت میں چلو۔ تمہارا سینہ، یہ سینہ کوئی معمولی سینہ نہیں ہے، یہ سینہ تمہارا کوئی کمزور سینہ نہیں ہے، ایسے سینوں کو خوش نصیبوں کو ملا۔ ایک بات سن لو، اب دعا کر لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے گلی سے، جا رہے تھے ادھر گلی سے، ایک عورت نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اس عورت نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس عورت نے ایک بات بولی، سننے والی بات ہے۔ اس عورت نے کہا واہ، اس لڑکے کی ماں کتنی خوش نصیب ہے، اس لڑکے کی ماں کتنی خوش نصیب ہے، اس کا پیٹ کتنا خوش نصیب کہ اس کی ماں نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، وہ پیٹ کتنا خوش نصیب، اور اس کی ماں کا سینہ کتنا خوش نصیب کہ جس نے اس جیسے
اللہ کے عزیز پیغمبر کو دودھ پلایا، وہ سینہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو عورت کہہ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے بارے میں کہ مریم کا پیٹ کتنا خوش نصیب، مریم کا سینہ کتنا خوش نصیب، جس نے دودھ پلایا عیسیٰ علیہ السلام کو، جس نے پیٹ میں رکھا عیسیٰ علیہ السلام کو، پیٹ کتنا خوش نصیب۔ تو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سن لیا، ان کا جواب سنو اور میری بات ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ماں، اے بیگم، اے خاتون، اے عورت، تو سچ کہتی ہے، میری ماں کا پیٹ بڑا خوش نصیب ہے جس میں اللہ نے مجھے رکھا، میری ماں کا سینہ بہت خوش نصیب ہے کہ جس کو دودھ پلانے کا پینے کا شرف مجھے دیا، کلمۃ اللہ روح اللہ کو اس سینے سے دودھ پینے کا موقع ملا، واقعی وہ سینہ بھی بہت خوش نصیب ہے۔ مگر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ، سمجھ نے کہا بتاؤ کیا؟ فرمایا میں تمہیں اس ماں کے سینے سے زیادہ خوش نصیب سینہ بتاؤں جو میری ماں کے سینے سے زیادہ خوش نصیب سینہ ہے؟ میں کہا ضرور بتاؤ وہ سینہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ امت محمدیہ کے ان افراد کا سینہ ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، جس سینے میں وہ سینہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے سینے سے زیادہ تھی۔ تمہارا سینہ یہ وہی تو سینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن ہے، اس کی قدر پہچانو، اس کی عظمت پہچانو، گالی مت دو، کوئی بری بات زبان سے مت نکالو، کبھی جھوٹ مت بولو، کبھی کسی پر الزام مت لگاؤ، کبھی حسد مت کرو اور حسد کرتے ہوئے کسی کو برا بھلا مت کہو۔ کوشش کرو اپنا سینہ بالکل صاف کرو، اپنا منہ بالکل صاف رہے، اس لیے کہ آنکھ، کان، زبان جب یہ خراب ہوتی ہے تو پھر سینہ خراب ہوتا ہے۔ سینہ اندر ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، جو چیز چھپانے کی ہوتی ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں، وہ نیچے رکھتے اندر میں رکھتے ہیں کہ خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ سینہ اللہ نے اندر میں اس لیے رکھا کہ خراب نہ ہو جائے، لیکن خراب ہو جاتا ہے کیسے؟ آنکھوں سے راشد کی لڑکی کو دیکھ لو، آنکھوں میں خراب ہو گئی، اب اس کا اثر دل پہ گیا اور دل خراب ہو گیا، اور آنکھوں سے فلم دیکھ لیا، ڈرامہ دیکھ لیا، گندی تصویر دیکھ لی، گندا فلم دیکھ لیا آنکھوں سے، تو ابھی آنکھوں سے زندگی اندر جاتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، کانوں سے دل خراب ہوتا ہے، زبان سے دل خراب ہوتا ہے، ناک سے دل خراب ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا دل کے خراب کرنے والی چیزیں ہیں اس کو برابر واش کرو، غور سے دیکھو، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے سینہ خراب ہو جائے۔ یہ تمہارا سینہ قیامت کے دن پتا چلتا ہے کتنا سینہ بڑا ہے، کتنا عالی شان سینہ ہے جب اللہ انعام دے گے۔ اللہ جب تمہارے سینے پر اتری ہوئی کتاب کے نتیجے میں جب اللہ انعام دیں گے تو دنیا کے بادشاہ بھی پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے اوہو کاش ہم دنیا میں عقل ہوتی تو ہم بھی دنیا میں خود بھی اور اپنے بچوں کو آپ نے قرآن بنائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہونا قبول فرمائے، تمہارا عالم ہونا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں جلدی جلدی قرآن اتار دے، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں ہمیشہ قرآن کو باقی رکھے، صبح شام دن رات اس قرآن شریف کو کما حقہ ہو اس طرح پڑھنے کا۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ سن رہے ہیں آپ لوگ، ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ مختلف دنیا کے علاقوں میں جائے گا اور سنا جائے گا کہ مولانا عبید اللہ صاحب کے مدرسے میں یہ بات کہی۔ مجھے بڑی خوشی ہے، حضرت قاری صاحب کی کلاس سے لے کر میں نے چھوٹے بچے اور حذیفہ تک کی کلاس سنی، اور اس بچے کا نام کیا؟ یونس اسماعیل، جس نے 2 دفعہ پڑھا، اسماعیل چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، اس کے قرآن کو بہت خوبصورت پڑھی اور اس نے اگر بھی بہت خوبصورت پڑھی۔ اور یہ بچے کا کیا کمال ہے، یہ تو بوتل خالی ہے، گلاس خالی ہے، اس گلاس میں آپ کوک ڈالیں گے تو کوک آئے گا، اس کے اندر آپ 7 اپ ڈالیں گے 7 اپ آئے گا، پیپسی ڈالیں گے پیپسی آئے گا، پانی ڈالیں گے پانی آئے گا، دودھ ڈالیں گے دودھ آئے گا۔ یہ گلاس پیپسی ہے، خالی ہے۔ بچہ جب آیا تھا خالی تھا، گلاس کی طرح خالی تھا، کچھ نہیں تھا۔ ان کے استادوں نے ڈالا، اللہ نے ڈلوایا اور ان کے استادوں نے ڈالا، اور ڈالا تو اتنا خوبصورت ڈالا کہ آج یہ بچہ ماشاءاللہ جب پڑھتا ہے اور میں آنکھ بند کر دوں اور سنو اور یہ سوچو کہ میں کویت میں بیٹھا ہوں، میں دبئی میں بیٹھا ہوں، میں خارجہ میں بیٹھا ہوں، شارجہ میں بیٹھا ہوں، میں سعودی میں بیٹھا ہوں، جہاں بیٹھا ہوں، میں سوچ رہی گھر کا بچہ پڑھ رہا ہے تو غلط نہیں ہو، اتنا اچھا پڑھنا
بنگالی بچہ، بنگال کا رہنے والا، بنگلہ دیش کا رہنے والا بچہ، اور وہ قرآن اتنا اچھا پڑھے کہ آدمی بھی اس کے آگے کچھ مانا نہیں رکھتے. یہ استاد کی محنت ہے، اللہ کے قدر کے بعد میں ان کے استادوں کو مبارکباد دیتا ہوں، منتظمین کو اور منتظم اعلیٰ کو مبارک دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو لوگ کی راستوں کی ترقی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم.